بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اسرائیل اپنی بربریت سے باز نہیں آ رہا، فلسطینی بیچارے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلسل مظلومیت کا شکار ہے۔ اب تو اسرائیل نے ان کے سکول تک نہیں چھوڑے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے سکولوں پر اسرائیل نے بمباری کر دی ہے، جس کے بعد ترکیہ نے تل ابیب سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے اور حزب اللہ اور اسرائیل پر سرحد پر جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ جبالیہ گینگ میں علاقے میں ناظرین خواتین بچوں سمیت 115 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور درجنوں جو ہیں وہ زخمی، ان کا پتہ نہیں ہے، اور کل تعداد جو اس ٹائم ہے ناظرین وہ 9500 کے قریب شہیدوں کی پہنچ چکی ہے۔ منہ سے کہنا آسان ہے کہ 9500 انسان ہیں، فلسطینی تھے، ان سے ہمارا رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ لوگ اس دنیا سے شہید ہو چکے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ نہیں مر رہے، مر ہم لوگ گئے ہیں ناظرین، کیونکہ وہ لوگ تو شہید ہو کر جنت میں چلے گئے ہیں، لیکن ہم لوگ زندہ رہ کر بھی زندہ لاشوں کی طرح دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری حکومتیں سوئی ہوئی ہیں۔ میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لکھ کر بھی، بول کر بھی، کیمپینز بھی چلا رہے ہیں، ہیش ٹیگز بھی چلا رہے ہیں، کچھ نقصان بھی ہوا ہے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ $10 ارب کا نقصان ہوا ہے، $10 بلین، بڑی بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، جس سے ہم اسٹرنگ وغیرہ کی بوتلیں نہ پیئیں، میکڈونلڈس نہ کھائیں، ڈومینوز KFC وغیرہ نہ کھائیں، تو ان سے اسٹار بکس نہ پئیں، تو ان سے بہت نقصان ہوتا ہے ان کمپنی کو۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے آپ، وہاں پہ آپ سپورٹ کرنے نہیں پہنچ سکتے، وہاں پہ آپ اسلحہ لے کر نہیں پہنچ سکتے، وہاں پر آپ پیسہ نہیں بھیج سکتے، تو کم از کم جو چیزیں ہیں جو ضرورت کی نہیں ہے، KFC ضرورت نہیں ہے، ڈومینوز ضرورت نہیں ہے، میکڈونلڈ ضرورت نہیں ہے، اسٹار بکس ضرورت نہیں ہے، اسٹنگ ضرورت نہیں ہے، اگر آپ وہ نہیں پئیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، لیکن ان کو بہت نقصان ہوگا۔ ناظرین، اگر 100 روپے کی بوتل خریدتے ہیں نا، کم از کم 2 بلٹس لے کے دیتے ہیں اسرائیل کو، جو کہ ہمارے نہاتے فلسطین بہن بھائیوں کے اوپر چلاتا ہے۔ ناظرین، القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی 24 گاڑیاں تباہ کر دی ہیں، جس میں ایک ٹینک، ایک بختر بنڈ گاڑی اور ایک بلڈوزر بھی شامل ہے، اور 28 فوجی مار دی ہیں، 260 ان کے زخمی کر دی ہیں، جن میں سے جو ہیں 2200 افراد ملبے تلے دب گئے ہیں فلسطین کے اندر۔ اور اسرائیل کے وزیر دفاع ہیں یاف گلانٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم حماس کے سربراہ یا سموار کو قتل کر دیں گے حماس کے اندر گھس کے۔ اور یہ وہ قیدی ہیں جو کہ 20 سال اسرائیل کی قید میں رہ کر آئے ہیں، 2011 میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا تھا، جس کے بدلے میں یہ رہا ہوئے تھے، اور اتنا خطرناک بندہ ہے کہ اس نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ کانپیں ٹانگ جاتی ہیں، اصل میں ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں اس طرح کے لیڈر سے۔ میری آپ سے پھر دوبارہ درخواست ہے کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جن کا استعمال کیے بغیر ہمارا گزارا ممکن ہے۔ ہو سکے میری پچھلی ویڈیو بھی دیکھیں، اس میں نے پیزا، شوارما، برگر، بوتل، آئس کریم کمپیریزن کیا اپنی دیسی چیزوں کے ساتھ، اور ہماری دیسی چیزیں بہت بہتر ہیں۔ خدا کا واسطہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہم اور کوشش تو کم از کم ان کی معیشت کو، ان کو معاشی طور سے تو کمزور کر سکیں۔ اس کے بعد ناظرین، ایک حملہ تو ہوا جو فلسطین پر اسرائیل کر رہا ہے، اور ایک حملہ ہمارے اپنے ملک پاکستان میں ہوا ہے۔ میاں والی ایئر بیس ہے ناظرین، اس کے اندر حملہ ہوا اور جو طیارے جو زمین بوس ہو چکے جو استعمال کرنے سے ان کو نقصان ہوا ہے، اور جو آئل کا ریزرو تھا اس کو نقصان ہوا۔ اس کے مقابلے میں 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پاک فوج جو ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا خوب جانتی ہے، اور اگر پاک فوج نہ ہو تو ہم کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ اور ناظرین، یہ جو حملہ ہوا ہے نا، اس کی ایک جو طالبان کی تحریک ہے، اس کی ایک نیا ابھرتا ہوا گروہ ہے، اکثریت پسند گروپ ہے، اس کا نام ہے تحریک جہاد پاکستان، TJP۔ اس نے قبول کر لیا کہ یہ حملہ ہم نے کروایا تھا۔ اس کے بعد ناظرین، آپ سے بات کرتے ہیں جو ریاستی بربریت تو چل رہی ہے، اور وہ لوگ جو PTI کو چھوڑ چکے ہیں، اگر ان سے کوئی کام دوبارہ نہیں ہو پاتا ہے یا نہیں کر پاتے، ان کو دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے، جس میں یہ کہ تحریک انصاف کی ریلی نکالنے کا الزام، فواد چودھری گرفتار اور اسد کیسر جو ہیں وہ جیل منتقل۔ ان کے بھائی جو ہیں فیصل چودھری، وہ وکیل بھی ہیں، عدالت میں پیش ہوئے تو کہا کہ تمام کیسز میں فواد چودھری صاحب بیل پر تھے، تو انہیں کس مقدمے کے تحت اٹھایا گیا، اور ایک کیس انہوں نے نکال دیا کہ انہوں نے عوام کو باہر بلایا تھا، اس کیس میں ان کو اٹھا کے اب اندر کر دیا۔ ان کی بیوی ہیں ہبا فواد، وہ بھی اس بات سے رو رہی ہیں، ٹویٹ کیا انہوں نے کہ یہ بھی نہیں بتا رہے، تھانہ آپارہ میں بھی گئے ہیں کہ کہاں ہیں، کم از کم دکھا ہی دو، لیکن یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ کہاں، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا، حالانکہ وہی لوگ اٹھا کر لے کے گئے ہیں۔ عدالت میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ جب ان کو تمام کیسز پر بیل ہے تو انہیں اٹھایا کیوں گیا۔ اس کا PTI کے وکیل ہے ناظرین شعیب شاہین، ان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے کس اختیار کے تحت اسد کیسر کو گرفتار کیا، جبکہ یہ جو مقدمہ ہے جس میں اسد کیسر کو گرفتار کیا گیا
یہ ناظرین مقدمہ ہوا KPK میں، خیبر پختونخوا میں۔ ان کا کہنا ہے کہ KPK میں اسد کیسے طرف جاتے رہتے ہیں، تو وہاں کی پولیس نے گرفتار کیوں نہیں کیا، اور اسلام آباد پولیس کو یہ کس نے اختیار دیا کہ وہ ان کو اٹھا لے، قید کر لے، جیل میں رکھ دے۔ تو اس طرح کے حالات ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چل رہی ہے، اور اللہ سے ہم بہتری کی امید ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ نا امیدی تو گناہ ہے۔ لیکن اب سوچنا چاہیے کہ یار بس کریں، اب ہم لوگ معاشرے میں نکلتے ہیں، اسٹوڈنٹس میں ملتے ہیں، آتے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، بس میں بھی سفر کرتے ہیں، اپنی کنوینس میں بھی سفر کرتے ہیں، جن سے بھی ہماری بات ہوتی ہے نا، مجھے کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور زیادہ یوتھ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں۔ میرے اپنے فیملی والے بہت شوق سے، مجبوری سے، کچھ شوق ہے، کچھ مجبوری سے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس ملک سے نا امید ہو چکے ہیں۔ میں کہتا بھی ہوں یار کہ نہ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں یار ہم کریں کیا یہاں پہ، تو ان کا سوال صحیح ہے۔ 20-25 ہزار روپے کی نوکری ہے نا، اتنا تو جب پڑھ رہے تھے تو وہ اپنے ایک مہینے کے اندر اڑا جاتے تھے۔ تو میری 10 بردہ کو درخواست ہے طاقتور لوگوں سے، اپنی حکومتوں سے، کہ اس طرف دھیان دے نا، اور پاکستان میں بابے ہی رہ جائیں، کیونکہ ساری یوتھ تو چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین 9 مئی کا واقعہ آج تک جو ہے وہ نہیں بھلایا جا رہا۔ 9 مئی کے واقعے کے اندر شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے وہ جیل میں ہی قلم بند کر لیا گیا، اور محمود الرشید سمیت جو ہے دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین ایک بات ہو رہا ہے کہ عالیہ حمزہ اور ربینہ کی ضمانت جو ہے وہ ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے مقرر ہو گئی ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ دیکھیں اب اس کے آگے فیصلہ کیا تھا، کیونکہ یہاں پہ عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جو باہر پولیس پہلے ہی تیار ہوتی ہے اس بندے کو دوبارہ اریسٹ کرنے کے لیے۔ جیسے کہ پرویز 14 سے 15 بار اریسٹ ہو چکے، اب تو صبح ان کی خبر آتی ہے کہ سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، تو ایک بندہ بھی باہر آتا ہے بیچارہ، وفات چودھری کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، بیچارے ابھی باہر آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پھر پولیس آ گئی، بیچارے ڈر کے دبک کے پھر اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چلے گئے۔ تو اب تو ہمیں بھی ڈر لگتا ہے یار پولیس کے سامنے جاتے ہوئے، حالانکہ سارے لوگ برے نہیں ہیں، وہ حکم کے غلام ہیں، پابند ہیں، لیکن میری ان سے بھی درخواست ہے کہ یار وہ حکم مانے جو کہ ماننے والا ہے، ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی۔ یہ آئین پاکستان جب حلف اٹھاتے ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو غیر قانونی حکم دے، غیر ماننے حکم دے، اس کو نہ مانے، لیکن کچھ تو ریزیلینس شو کریں یار، ہم آپ کے لوگ ہیں، آپ نے ہم سے ملنا ہے، ہم نے آپ سے ملنا ہے، تو باقی جو طاقتور لوگ ہیں تو ان کی کلاس ہی ہو رہا ہے، وہ تو لیڈ کلاس میں آتے ہیں، ان کو کون پوچھے گا؟ ہم نہیں آپ سے پوچھیں نا، تھانے میں آپ نے آنا ہے، ہم نے آنا ہے، ہماری دکانوں سے آپ چیزیں لیتے ہیں، کاروباری سرگرمیاں، ادھار لین دین، بیٹا بیٹی کے رشتے بھی کرتے ہیں، تو کچھ دھیان رکھیں نا۔ میرا یہ ان سے درخواست ہے جو کہ یہ اس پوسٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری بھی ایسی پوسٹس ہیں آپ کی، ورنہ آپ کا اس ملک میں کچھ نہیں، کیونکہ کما کے دینے والے ہم لوگ ہیں، عوام ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا بیان آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ شہدا کا مذاق اڑانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میاں والی واقعہ پر 9 مئی کے مکروہ چہرے اور ایجنٹ یک زبان۔ تو یہ جو بیان ہے تو آپ نے سن لی ہے، میں نے منوان لفظ بہ لفظ آپ کو دیکھ کر پڑھ کر سنایا ہے۔ اس کی اصل رودات یہ ہے شہباز شریف صاحب کے، میں نے ابھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ان کی تحریک جو جہاد پاکستان کے نام سے تحریک طالبان والوں کی ایک نئی عسکریت پسند ایک تنظیم ابھر رہی ہے، اس نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، تو ان کو بھی 9 مئی والوں کے ساتھ نہ جوڑے، نہ تو میری افیلیشن آپ کے ساتھ ہے، نہ عمران خان کے ساتھ۔ ہم نے وہ بات کرنی جو کہ حق سچ ہے اور جو عوام کے بینیفٹ میں جاتی ہے۔ اس کے بعد 2023 بھی الیکشنوں کا سال نہ بن سکا، اس سے پہلے 1988 میں الیکشن ڈیلے ہوئے جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے، اور 2008 میں بینظیر بھٹو کی وجہ سے۔ تو اب جب یہ الیکشن 8 فروری کے ہوں گے تو یہ 1 ماہ اور 8 دن لیٹ ہوں گے، الیکشن ہونے چاہیے تھے، کیونکہ 3 دن پہلے اسمبلی ختم ہونے سے پہلے انہوں نے توڑ دی تھی، اور اب یہ 90 دن کا ان کو ٹائم مل گیا تھا، وہ بھی انہوں نے 1 مہینہ 8 دن اوپر لے لیا۔ اور ناظرین اب جو تعداد ہے نا ووٹرز کی، 45% تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے، تقریباً 1,57,00,000 یا 1,60,00,000 جو ووٹرز ہیں وہ جوان ہیں، اور جوان جو اس ٹائم ووٹر ہیں، نوجوان جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں۔ تو اگر یہ ٹرن اوور پورا ہو جاتا ہے نوجوانوں کا، تو آنے والے وقت میں حکومت پھر PTI کی بنے گی، کیونکہ اس جماعت کی فوقیت دی جائے گی جو کہ نوجوان جس کے ساتھ کھڑے، کیونکہ 1,60,00,000 ووٹر ہے جو کہ تقریباً 50% بنتا ہے پاکستانی جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد میں۔ اس کے بعد محسن نقوی صاحب نے قانون کہا ہے کہ پاس کیا جائے کہ شادی میں 1 ڈش ہو اور رات کو 10 بجے کے بعد کوئی بھی شادی حال نہ کھلا ہو۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ شانہ خرچی، اور ایک جو نکاح جتنا کم جس میں خرچہ ہوگا اتنا بہترین نکاح ہے۔ تو باقی خود وہ کارپٹ بچھا کے اپنے ستر کی قبر پہ جا رہے تھے، تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا، چلو کسی کا بھلا ہو جائے گا اسی قانون کی وجہ سے، بہتر ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ سے بات کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا پر تھوڑی سی، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ناظرین کل بڑا فخر زمان صاحب تو فخر پاکستان بن گئے، تو انہوں نے جناب روح پھونک دی ٹیم کے اندر، تو 23 ترین سینچری کی 63 بالوں میں انہوں نے سینچری مکمل کی، اور نیوزی لینڈ وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جو کہ 400 سکور کرنے کے بعد بھی ہار گئی ہے۔
اور اوپنر نے کل ایسے ایسے ریکارڈ پاش کیے ہیں، میں آپ کو چند ایک بتاتا ہوں کیونکہ ٹائم کی بہت قلت ہوتی ہے. وہ بارش سے تو ہمارا ویسے ہی متاثر ہو گیا، تو ایل ڈی کے ذریعے ہم نے یہ میچ ہمیں جیت کے 21 رن سے ہم جیتے ہیں میچ ناظرین. اور 6 وکٹوں کے حساب پر اس نے ہمیں 401 رنز کا ہدف دیا تھا. شاہین افریدی نے جناب 10 اووروں میں 90 سکور کھایا ہے اور 1 وکٹ نہیں دی. اس کے بعد حریف نوف نے 85 سکور کھایا 10 اووروں میں اور 1 وکٹ لیا. تو ان کے بھی منفی ریکارڈ کو شاہین افریدی صاحب پیچھے چھوڑ گئے. پاکستان کی ورلڈ کپ کی جو ہسٹری ہے اس میں سب سے بری بالنگ کا جو ریکارڈ ہے وہ شاہین شاہ افریدی کے نام جاتا ہے. اس کے بعد اگلا میچ ناظرین 11 نومبر کو کھیلے گی پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف. اور اگر انگلینڈ کو پاکستانی ٹیم 130 رن کے مارجن شکست دے دیتی ہے اور آسٹریلیا 2 میچ ہار جاتا ہے تو پھر ہمارے سیمی فائنل میں جانے کے قابل ہیں. ادروائز ہم اس ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے. ناظرین سنتے رہیں ہماری ویڈیوز کو، اپنا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. شیئر کرنا تھوڑا مشکل کام ہے اس لیے ہم آپ کو کہتے ہی نہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.